بسم اللہ جی سر. الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو تاریخ عباس بنو عباس کا جو وقت ہے، یعنی اس کی ابتدا 132 ہجری سے لے کر 923 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، خلفاء بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسا کہ یہ ایک سنہری دور ہے اسلام کا، اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا سنہری دور ہے جس کے اندر اسلام نے بڑی قوت پکڑی، اور جہاں پہ اسلامی قوت ہے یا اس کی ترقی کی بات ہے، ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مخالف بھی اور اسلام کے مقابلے کے لیے بھی مختلف تحریکیں، مختلف انداز اور مختلف ہیلے بہانے بھی اختیار کیے گئے۔ گو کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ سارا نظام جو تھا عباسی خلافت کا یہ بالکل اسلامی تھا، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر اسلام کی ترویج ہوئی ہے، جس طرح کے ہمارے پیشرو خلفائے اربع کی خلافت تھی اس طرح، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک سنہری دور تھا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بطور خاص یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی خدمت یا خدمت حدیث یا خدمت قرآن، اور اس خدمت کے پیش نظر قرآن کی خدمت میں اس کی تفاسیر ہوں یا اس کے اس کے اصول ہوں، اور اسی طرح اصول حدیث ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو جمع کرنا اور لوگوں تک پھیلانا، یہ تمام اس دور کا ایک بہت خوبصورت ایک خزانہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خلفائے اربع بھی اسی دور میں ہی رہے ہیں، اور دیگر خلفائے اربع سے مراد ائمہ اربع، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک کا یہی دور رہا ہے۔ ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ خلیفہ منصور نے ان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو جو ایک خوبصورت ترین جو لٹریچر ہے اسلامی تاریخ کا یا اسلامی بنیادی عقیدے کا، وہ اسی دور میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خلفاء تھے، یہ سارے کے سارے ان میں سے چند ایک کے علاوہ جس دور میں معتزلہ کا اور دیگر کا یہ جو دور گزرا ہے، اور اس میں کافی اسلامی نظریات کے اوپر زد بھی آئی ہے، باقی جتنے بھی ہیں تو ان میں کافی ایسے خلفاء بھی ہیں جو کہ نیک دل تھے، اور ایسے حکمران تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ منصور بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور اس نے یہ مقولہ بھی اپنی اولاد کو بھی منتقل کیا۔ یہی چیز جو ہے وہ آگے چل کر بھی ان خلفاء کی زندگی میں رہی ہے۔ تو بہرحال اس کو خلافت اسلامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثریت یا جملتاً اس کی اس کی ترویج اور اسلام کی ترویج اور اسلامی جو عقائد و نظریات ہیں ان کا پھیلاؤ یہ اسی دور میں ہوا ہے، اور ایسے افکار جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو اس دور سے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے جیسے پہلے شروع کیا تھا کہ مہدی جو منصور کا بیٹا ہے، اس کا پورا نام تو مہدی باللہ عباسی ہے، اور محمد اس کا نام تھا باقاعدہ طور پر محمد المہدی۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کہ ابو جعفر منصور کا بیٹا ہے، اور اس کی والدہ کا نام موسیٰ بنت منصور حمیری ہے، اور خلیفہ منصور نے جو اس کے والد تھے اس نے ایک بڑا اچھا
अतालीक इसके लिए मुकर्रर किया, जिसे खालिद बर्मकी का नाम दिया जाता है। ये खालिद बर्मकी बहुत ही शानदार इंसान थे, और उन्होंने अपने वालिद और मुबारक बिन फजाला से हदीस की सुमात भी की थी। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की। 18 बरस की उम्र थी कि मंसूर ने उसकी शादी कर दी, और फिर उसके बाद महदी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में भी अपने वालिद के हुक्म के तहत मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भी गया, और वहाँ भी उसने अपने किरदार निभाए। यानी जिहाद की गरज से, और मुख्तलिफ किस्म के जो ऐसे लोग हैं जो सल्तनत को ख़राब करने वाले थे, उनको भी ख़त्म करने के लिए इन्हें भेजा गया। तो मंसूर ने इन्हें खरासान और तबरस्तान के वाली और सिपहसालार बनाकर भी भेजा, जहां पर महदी 3 साल तक वहां ही रहे। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की शोरशें और बागियाना जो रवश थी, उसको इन्होंने कुचला, और अपनी जेरी निगरानी खरासान के इर्द गिर्द इलाके को खुशहाल भी किया और तरक्की भी दी। जब वो वापस बगदाद पहुंचे तो खलीफा मंसूर वगैरह ने उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, और बहुत ज़्यादा उसको सराहा, महदी को सराहा, जिससे आने वाले वली अहद की या आने वाली खलीफा की राह भी हमवार हुई। अब बात आती है इनकी खिलाफत की। तो मंसूर की वफ़ात के बाद 158 हिजरी में मंसूर महदी जब इस जब मंसूर जो है वो फौत होता है, तो महदी इस मनसब पर जो है वो मुतमक्कन होता है। उस वक्त उसकी उम्र 33 बरस थी। हम पहले जान चुके हैं कि इनके साथ ईसा बिन मूसा वो शख्स थे जो कि वली अहद के तौर पर नामजद थे, लेकिन मंसूर ने उनको ख़त्म कर दिया था। अब आते हैं उसके बाद के जो मसाइल बने हैं। और सबसे पहली चीज़ ये कि जो उन्होंने सबसे पहला खुतबा दिया है बगदाद में, तो उन्होंने सबसे पहले जो खुतबा दिया है, उस खुतबे के अंदर उन्होंने ये कहा कि लोगों, अमीरुल मोमिनीन भी अल्लाह का बंदा है, आवाज़ देने पर जवाब देता है और अहकाम की तामील करता है। तो इसके साथ ही उनकी आंखें कहते हैं कि डुबडुबा गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अहबाब के जाने के बाद उन पर रो लिया करते थे। तो इस वक्त मेरे ऊपर दोहरी मुसीबत है। एक तो वालिद जो है वो इंतकाल कर गए, और दूसरा खिलाफत का बोझ मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। तो साथ ही इस बात की तलकीन की, अदलो इंसाफ की तलकीन की, और कहा कि मेरे साथ तामन करना, और अदलो इंसाफ को रवायत देना। तुम्हारी गुर्बत और परेशानी अल्लाह ताला दूर करने वाला है, और जो इताअत करता है उसके लिए अमन और सलामती के असबाब भी हैं, और तुम्हारी मईशत के ज़रात भी तुम पर जो है वो इसी तरह ही खुल सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हें कोई सजाएं नहीं दूंगा, और तुम ये देखोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाला हूँ। उसके बाद उसने बकिया कैदी वगैरह छोड़ दिए, जिस तरह कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो कि एक बहुत ही अहम है, कि इसके दौर में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक जनादिका की, जिंदगियों की एक तहरीक उठती है। महदी के दौर में ये बहुत बड़ा एक फितना था। तो जिंदीक इल्हाद के मुतरादफ है। यानी इल्हाद के लुग़वी मैंने अगरचे सीधे रास्ते से कतरा जाना, इसी तरह दीन से फिर जाना और मुल्हिद हो जाना, ये भी एक ख़ास लफ्ज़ है जो कि जिंदीक के तौर पर इस्तेमाल होता है। दरअसल ये जिंदीक जो है, इसमें जंद ईरानी आतिश परस्तों मजूसियों की किताब का नाम भी जंद है, जो ज़ुरतुश्त की किताब थी। इस्लाही मानों में इल्हाद और जिंदीक या जनादिका, ये उन लोगों पर इसका इतलाक होता है जो दीन इस्लाम से फिर जाते हैं, कि पहले तो वो इस्लाम के ऊपर होते हैं, बाद में उससे हट जाते हैं। बज़ाहिर वो मुर्तद ही हैं, हकीकतन वो मुर्तद ही हैं, लेकिन मुनाफकत के तौर पर वो इसी तरह चलते रहते हैं। तो तारीखी तौर पर इसका ताल्लुक, इस जो तहरीक थी, इसका ताल्लुक खलीफा महदी के दौर में ये एक चलने वाली तहरीक थी, जो ईरानी मजूसियों के ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ईरानी कौम परस्ती की जज्बा से मगलूब होकर, या बेदीन फ़लसफ़ियों की कजरवी और तशकीक पर मबनी अफकार नज़रियात से मुतासर होकर,
ملحدانہ اور زندیقانہ نظریات کو قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کا انداز اختیار کیا تھا۔ ایک تو وہ دین کے اوپر مختلف اعتراضات کرتے تھے، یعنی جیسے دور حاضر میں ملحدوں کا کام ہے کہ وہ اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں پہلے پسو پیش کا کام لیتے ہیں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ فائدہ مند ہے، نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب انہیں کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز بتا دی جاتی ہے کہ دین کے اس حکم کے مطابق آپ کو یہ فائدہ ملے گا، تو پھر وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی فائدہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ اس کو بعض اوقات نہیں بھی مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ تو اہل عرب کے لیے تھا۔ تو جو یہ زندگیوں کی یہ تحریک تھی، اس میں بھی یہی ان کا انداز تھا، اس میں بھی ان کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اسلام کے اندر شک کرتے تھے، اسلامی نظریات کو اپنے انداز سے ہٹ کرتے تھے اور ان کے اوپر باتیں کرنا، اور بطور خاص عربوں کے انداز کو یا ان کی معاشرت کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بھی ایرانی طریقہ تھا۔ جبکہ مہدی راسخ العقیدہ خلیفہ تھا، اس لیے اس نے اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں اب آ جانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ غیر عربی طریقہ ہے، یعنی یہ الفاظ آپ کی طرف سے منصوص ملتے ہیں کہ یہ غیر عرب ہے، یا یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہی تھا کہ ہماری معاشرت نہیں ہے، اس میں ہماری معاشرت نہیں ہے، یعنی عربی معاشرت، یہ وہ معاشرت جو کہ قبل اسلام تھی وہ نہیں، جو بعد از اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر معاشرت کو قائم کیا تھا، معاملات کو اور دیگر چیزوں کو اور عقائد کو قائم کیا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے۔ تو مجوسیوں کا کام یہ تھا یا ایرانیوں کا کام یہ تھا کہ وہ بظاہر تو ان کے مخالفت نہیں کر پاتے تھے، تو اس بنا پر ان کا یہی تھا کہ عربوں کی بھی مخالفت کریں، تاکہ عربوں کی جب مخالفت ہوگی تو ان کے دین کی بھی مخالفت ہوگی۔ آج بھی اسی طرح ہی ہے، لوگ دین کو براہ راست کبھی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جو کہ اعلانیہ طور پر اس طرف چلے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی لوگ دین پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں جو اسلام کے اوپر تو اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ان کی معاشرت اور ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات وہ دین پر براہ راست اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ اہل دین پر اعتراض کریں گے، علماء پر اعتراض کریں گے، فلاں شخص ویسا ہے، فلاں عالم دین ایسا ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت اسلامیہ میں وہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو اگر کوئی ایک انسان نیک بات کرتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے، اور وہ بظاہر مواحد آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی صالح انسان ہے، تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ جبکہ جو باطنی انداز ہے یا ان مجوسیوں کا انداز تھا، وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کے کرید کرید کا تجسس کرنا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، دین کے اوپر غور و فکر کے بجائے لوگوں کو نشانہ بنانا، یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہ آج کے ملحدوں کا بھی طریقہ ہے اور اس دور کے زندیقوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو بہرحال ظہور اسلام کے بعد مشرق و مغرب میں جب اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، تو یہ مجوسی ایران جو ہیں یہ اسلامی الغار کا مقابلہ نہ کر سکے، تو انہیں اسلامی خلافت کا حصہ بننا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کے علم میں ہے کہ علوی خاندان جو ہے وہ جب خلافت میں نہ پہنچ سکا، تو پھر اس کے بعد ایک ایسا سیلاب آتا ہے کہ منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگرچہ یہ منافقت جو ہے وہ دور نبوی سے ابتدا ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ عروج پر پہنچی ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑھتی ہی چلی گئی ہے، اور اپنے اپنے مقاصد کے طور پر اس کو ہر ایک نے اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال
بنو امیہ کے دور میں بھی یہ آویزش موجود تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک شکل بھی اختیار کی تھی کہ بظاہر تو وہ بنو امیہ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن در پردہ انہوں نے خلافت عباسیہ کے لیے کوششیں کی، در پردہ انہوں نے عباسیوں کے لیے انہوں نے علویوں کے لیے کوشش کی، تو یہ ان کا طریق باہر رہا تھا۔ اور اس سلسلے کو زیادہ اس وقت تحریک کی شکل ملی جو مہدی کا دور آیا۔ تو ان کی چند ایک نشانیاں یا چند بڑے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تاریخ دان مورخین جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی بھی ایسا ہی تھا، یہ بھی وہی شخص تھا جو اگرچہ عباسیوں کا بہت ہمدرد تھا اور اس کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، لیکن در پردہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ مجوسیت کے علاقے سے تھا، تو اس لیے بہت ساری اشیاء اس کے اندر یہ بھی تھیں کہ وہ الحاد کی طرف جو ہے اس کا انداز بھی یہی تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ابو نواس ایک شخص ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زندیق تھا، اور وہ بھی اسی طرح ہی عباسیوں کے ساتھ پہلے رہا اور پھر بعد میں اسی تحریک کا حصہ بن گیا یا اس تحریک کی ابتدا کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ہمارے سامنے، ایک تو عملاً یہ ہوتا تھا کہ یہ شراب زنا اور رشوت وغیرہ کو حلال سمجھتے تھے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ احکام الہیہ کے اندر موجود ہیں ان کو تعبیل کر کے اپنے مطابق ڈھال لیتے تھے، اور یہ در حقیقت معنی اور مصدق کے خیالات کے پروموٹر تھے، ان کا احیاء چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک معنی ازم ایک باقاعدہ مذہب ہے جس کے اندر مزدکی اور معنی ازم جو ہے، اور اس کے ساتھ زرتشتیت جو ہے، یہ تین مذاہب جو ہیں بطور خاص یہ مجوسیوں کے یعنی ایرانیوں کے مذاہب ہیں۔ ان میں سے زرتشتیت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ غیر شرعی ہو یا اسلام کے مخالف ہو۔ بعض اوقات وہ ایسا اچھا مصلح کے طور پر سامنے آیا جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر سچائی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا احیاء ہوا، لیکن جو مانیزم تھا یہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مانیزم اور مزدکیت یہ اس کے بالکل برعکس تھا، یہ ہر ایک چیز کو حلال سمجھتے تھے اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہر ایک چیز ہر ایک کی دسترس میں ہونی چاہیے، کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں رشتہ ازدواج جو ہے وہ بھی ایک بے معنی بات تھی، بہن بھائی اور اسی طرح میاں بیوی کا تصور کوئی نہیں تھا، اور یہی جو چیز ہے وہ آگے چل کے انہی جو اس دور کے اباحیت پرستی، جس کو ہم اباحیت پرستی کا کہہ سکتے ہیں، ملحدوں کا یہی طریق رہا ہے، تو اس دور میں یہ ایک زندیقوں کی یہ تحریک جو ہے وہ سارے عام سامنے آئی۔ اس کے بعد بنو عباس کے یعنی کون سے لوگ ہیں جو اس کو مزید آگے لے کر چلنے والے ہیں؟ ہمارے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ تعریف اس انداز سے بیان فرمائی ہے جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے دور حاضر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات غلو کرتے ہیں تعریفات میں، وہ کسی انسان کی تعریف کریں یا کسی بھی شے کی تعریف کریں، مقصد ان کا دراصل اپنے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالی فوائد سمیٹ سکیں اور لوگوں سے مال اینٹ سکیں یا ان کی تعریفیں جو ہیں وہ سن سکیں، یہ شاعروں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر اس بات کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ میں کوئی اگر اچھائی ہے تو اس کو بھی برسر عام نہ کرو، ہاں لوگوں کی خدمت ضرور کرو، ان کا فائدہ ضرور کرو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، لیکن اس کے لیے تعریف مت چاہو، کیونکہ بالآخر یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے آپ سے کام دیا ہے۔ جبکہ جو شاعروں کا انداز ہوتا ہے اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو اس الہادی تحریک کو جس طرح مجوسیوں نے پروان چڑھایا، اسی طرح ان شاعروں نے بھی قصیدے لکھے، مختلف قسم کی جنسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے یہ کام بنا۔ اسی طرح
ہم آج دیکھتے ہیں کہ کچھ موضوع روایات ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، محدثین نے ان کو واضح کر دیا ہوا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں موضوعات کے نام سے۔ مختلف کتابیں ہیں، جس طرح ابن جوزی کی کتاب ہے، ابن شاہین کی کتاب موضوعات کے نام۔ تو یہ اسی طرح اس دور میں قرآن و حدیث کے اصل جو مطالب ہیں، یا اس کا جو مفہوم ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بہت سارے زندیقوں نے اور ملحدوں نے اس کے اندر بہت ساری ایسی احادیث جو ہیں وہ وضع کر دیں، جو کہ حقیقت میں تھی ہی نہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر وہ روم کے علاقے میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے روم کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی۔ اگر وہ ایران کی طرف سے ہیں تو اس طرف کوئی ایسی بات کر دی۔ تو یہ اس دور کا طریق رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی احادیث بھی جو ہیں، جو موضوع روایات ہیں، وہ گھڑ لیتے تھے۔ اسی طرح اس دور میں یہ سارا سلسلہ رہا ہے۔ تو خلیفہ مہدی نے یہ کیا کہ اس فرقے کے خلاف مختلف اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے تو مہدی نے یہ کیا کہ علماء سے درخواست کی کہ وہ اسلامی عقائد و نظریات کی دفاع اور فروغ اور ملحدوں زندگیوں کے کلا کما کے لیے اپنے علم اور فقاہت کو بروئے کار لائے، اور دین و ایمان کے یہ جو دشمن تھے ان کو مدلل جواب بھی دیں۔ چنانچہ علماء اور صلحاء وقت نے ملحدوں اور زندیقوں کے فتنے اور ان کے فاسد نظریات کے بطلان کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے کہ زبانی طور پر وعظ اور نصیحت بھی کی، کتب بھی لکھی، رسائل لکھے، لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں معلومات پیش کی اور انہیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس نے مہدی نے ایک اور کام کیا کہ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے اس نے ایک باقاعدہ محکمہ جو ہے وہ قائم کر دیا، جو ایسے لوگوں کو جو کہ مجرم ذہن کے لوگ تھے ان کو دیکھتا اور انہیں پکڑتا اور پھر ان کو سزائیں بھی دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک طرح کے منافق تھے، جیسے کہ قرون اولیٰ میں بھی منافقین رہے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی یہ اس دور کے منافق تھے۔ سامنے تو نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال ان کا یہی طریقہ تھا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے فتنے کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلائیں۔ تو خلیفہ مہدی جو ہے اس کو اس چیز کا احساس تھا، اور اس نے پھر ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا کلا کما بھی کیا، اور اس نے اپنی وصیت میں ایک بات لکھی، جو اپنی تحریر میں، جو اپنے جانشین کو اس نے اپنی تحریر میں لکھ کر یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ حکومت میرے بعد تمہارے ہاتھ میں آئے تو مانی کے پیروکاروں کا استحصال کرنے میں کوئی کسی قسم کا دقیقہ اٹھانا رکھنا۔ یہ لوگ اولاً عوام کو ظاہراً بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، مثلاً فواحش سے اجتناب، دنیا میں زہد اختیار کرنا، آخرت کے لیے عمل کی تلقین کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ گوشت نہ کھائیں، پانی کے نزدیک نہ جائیں، کسی جانور کو ہلاک نہ کریں۔ اور پھر انہیں جب وہ یہ بات مان لیتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کی بجائے دو خداؤں کو کی طرف ایمان لے آؤ، جیسا کہ زرتشتیت کے اندر دو خدا تھے، ایک نور تھا اور ایک شر تھا، ایک وہ اہرمن کہتے تھے اور دوسرے کو اہورا مزدا کہتے تھے۔ تو اسی طرح وہ اپنے دین اور مذہب کی طرف پھر لوگوں کو بلاتے تھے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ آخر کار یہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور پاکیزگی کو بھی یہ ختم کر دیتے ہیں، اور بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایسے حالت میں پرورش کریں تاکہ جو ہے وہ غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو سکے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے مہدی نے اپنے آنے والے جو خلیفہ تھا اس کو بھی یہ ساری چیزیں وصیت کے طور پر لکھی، لیکن اس نے بہرحال ان کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ منافقت ختم کرنا یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے، کہ بظاہر ایک انسان اسلام کا نام لیوا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مہدی کا جو کردار ہے اور اس کی شخصیت ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ بظاہر جو والعلم عند اللہ، اس کی شخصیت اور کردار بہت ہی اچھا تھا، نرم خو تھا، درگزر کرنے والا تھا، شفیق تھا، اور رعایا کے ساتھ بہت اچھے انداز سے باتیں کرتا، اور ان تمام کو ان کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ پیش آتا۔ کوئی اہل علم ہے تو ان کو ان کی مالی معاونت بھی کرتا،
اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے دور میں خوشحال رہے، اور لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سزا بھی ملتی۔ دوسری طرف وہ پابند شریعت بھی تھا، ایک راسخ العقیدہ تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے۔ وہ خود بصرہ کی جامع مسجد میں 5 وقت کی نماز خود پڑھاتا، اور علماء کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آتا اور ان کی قدر کرتا۔ اور اسی طرح اس نے دین کو دین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کاوشیں کی۔ علماء کو اس موقع پر اس نے بہت زیادہ اس بات کی تلقین کی کہ وہ کفر کے جتنے بھی گروہ ہیں یا جتنے بھی فرقے وغیرہ ہیں، ان کو کسی صورت میں بھی آگے نہ آنے دیں اور ان کے سامنے بند باندھیں۔ اسی طرح اس کے دور میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے کہ بصرہ والوں نے ایک نہر پر مقدمہ کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، تو مہدی اس موقع پر سجدے میں گر گیا اور کہا کہ میں نے جو سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو میں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ تو اسی طرح اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا۔ اخوت و مساوات اور انسانی مساوات کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے معاملات کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آتا، اور مسجدوں کے تقدس اور اسلامی شاعر کے ساتھ ان کو اس کو جو امتیاز حاصل تھا اس کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت باخبر بھی رہتا، ہر ممکن کوشش کرتا بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے جو کہ خلافت کے خلاف ہو، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ شکایات سننے کے لیے بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ آئیں، اگر کوئی شکایت کرنے کے لیے آئے تو اس کی شکایت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ قاضیوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتا، مختلف قاضی اس کے ساتھ ارد گرد بیٹھ جاتے، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آتی تو وہ پہلے ان سے مشورہ کرتا، اور پھر ان کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتا اور فیصلے کرتا۔ اسی طرح وہ خود بھی بہت زیادہ علم والا تھا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے پھر اس کے بعد اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، پھیلایا بھی ہے، مدارس بھی کھولے اور دار الترجمہ بھی قائم کیے، اور ایک بغداد کے اندر ایک درسگاہ کی بنیاد بھی رکھی، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا لیول ہے جو کہ علوم عالیہ کے لیے ایک درسگاہ بھی رکھی، اور بہت ساری کتابوں کے تراجم کیے۔ سائنسی ترقی کے لیے اس نے رصدگاہوں کی تعمیر کی، علوم و فنون کی اشاعت کے لیے اس نے بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا۔ وہ بہت اچھا شاعر ہونے کے باوجود سخی بھی تھا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تقریباً آپ کو تمام جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان میں جو اچھائیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ ان کے اس کے اندر جو ہیں وہ موجود تھیں۔ البتہ بعض اوقات کوئی شخصی کمزوری بھی ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اپنی بیوی سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی تھی، اور اس وجہ سے ہر ہر وہ چیز جس کا وہ فیصلہ کروانا چاہتی تو بعض اوقات جو ہے وہ اس کے لیے نوازشات کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے ہم بڑھیں گے، ہمارے سامنے ایک اور چیز ہے کہ اس کی وفات سے پہلے جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے رومیوں کے ساتھ مار کارائیاں بھی کی ہیں۔ بظاہر اس کا دور جو تھا وہ اندرونی اس کا خلفشار بالکل نہیں تھا، اس کو کوئی بہت زیادہ ایسے کردار نہیں نبھانے پڑے کہ جس کے اندر وہ بذات خود نفس نفیس جو ہے وہ فوجیں لے کر وہ برسر پیکار ہوا ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ خود رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ چنانچہ خراسان اور دوسری چھاونیوں سے اس نے تعداد فوجیں منگوائیں، بغداد میں اپنے لڑکے موسیٰ ہادی کو اپنا قائم مقام بنا کر خود فوجیں لے کر نکلا، اور موصل اور جزیرہ سے ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا، فرات کو عبور کر کے وہ حلب پہنچا۔ یہاں پر اس نے زندیقوں کو بھی ختم کیا اور ان کی کتابیں بھی ضائع کیں۔ اس کے بعد جہان آیا، اور یہاں سے ہارون عیسیٰ بن موسیٰ، ربیع بن حسن بن قحطبہ اور اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں، ان تمام لوگوں کو، جس میں یحییٰ بن خالد بھی تھا، اس کو رومی حدود کی طرف روانہ کیا، جنہوں نے قلعے بھی فتح کیے اور فتوحات بھی حاصل کی، لیکن کوئی بڑا معرکہ پیش نہیں آیا۔ اسی طرح مہدی پھر بیت المقدس سے ہوتا ہوا واپس بغداد آیا۔
इसी तरह सिंध की फतूहात उसके दौर में हुई। सिंध के इलाके में बाज़ फतूहात ऐसी हैं जो कि अब्दुल मलिक बिन शहाब समी को उन्होंने बहरी मुहिम के लिए सिंध रवाना किया, जिसने वहाँ का एक इलाका है बाड़बूत, बारबद उसको कहा जाता था, उसके साहिल पर वो लंगर अंदाज हुआ, शहर का मुहासरा किया। और इस मौके पर अहले शहर ने पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने फतह याबी हासिल की। इस मार्के में बहुत सारे सिंधी जो हैं वो मर गए और उनकी जानें ज़ाया हो गई। मुसलमानों ने इस सर को भी जो है वो फतह याबी के साथ हमकिनार होने के बाद वो वापस आए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी रही कि ईरानी साहिल के करीब उनका बेड़ा एक तूफान में गिर गया, जिसकी वजह से जहाज टूट गया और बहुत सारे मुसलमान भी इस बिना पर जो हैं वो शहीद हो गए। इसी तरह महदी के ज़माने में तीन वजीर जो हैं वो हमारे सामने हैं। उनमें से एक अबू उबैदुल्ला, दूसरा अबू उबैदुल्ला मुआविया बिन यसार, दूसरा अबू अब्दुल्ला याकूब, और तीसरा जो है वो फैज बिन अबी सालेह। ये तीनों उसके दौर में वजीर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महदी के साथ मिलकर बहुत सारे कामयाबियां हासिल की हैं। और उनमें बतौर ख़ास वो शख्स जिसे खालिद बर्मकी, यहया बिन खालिद बर्मकी जो है वो कहा जाता है, वो इस दौर में बहुत ज़्यादा मारूफ हुआ। लेकिन इस सारी चीज़ों के पेश नज़र जो अहम तीन चीज़ है वो ये है कि उमूर सल्तनत के लिए वज़रा का वज़रा का मुखलस होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए जब कोई ऐसा शख्स हो जो कि सलाहियतों वाला भी हो और उसके साथ साथ वो मुखलस भी हो, और उसके बाद फिर वो अमल पैरा होने के साथ उसके यानी सलाहियत ऐसी हो कि वो मशवरा देने के बाद उस पर अमल पैरा भी हो सके, वो खुद भी उसको कंट्रोल भी कर सके, तो ये खुलाफा के बाद उनके वज़रा जो हैं ये किरदार अदा करते हैं। और बिलाशुबा ये तीनों जो वज़रा थे, अगरचे हर एक वजीर की एक इंतहा होती है। जब भी कोई शख्स किसी बादशाह के साथ रहता है, एक वक्त तक तो उससे फवायद हासिल किए जाते हैं, और बाद में फिर जब मौका खत्म हो जाता है या वक्त गुजर जाता है तो उसी वजीर से या उसी खास शख्स से फिर छुटकारा भी हासिल कर लिया जाता है। ये वक्त वक्त की बात होती है। तो ये सिलसिला रहा है। चलें हम आगे बढ़ते हैं। एक वाकया है और उसके बाद हरमैन की खिदमत के हवाले से दो तीन बातें हैं, और आखिर में फिर महदी की वफ़ात का जिक्र है। तो हमने इसको मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस तरह है कि जिस तरह के मैंने आपके सामने बात की थी कि महदी के अंदर लिल्लाहियत मौजूद थी, वो तक़वे के एतबार से लोगों के साथ पेश आता, अल्लाह ताला से डरते हुए लोगों के साथ पेश आता। ऐसा ही एक वाक़या है जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हमें समझ लेना चाहिए कि बाद औक़ात बादशाह हजरात को जो अल्लाह ताला मौका देता है कि वो बड़ी देर तक अपनी बादशाहत को लेकर चलते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। और उसमें से एक वाक़या है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा महदी की बीवी खैरान जो है वो दूसरे ख्वातीन के साथ शाही महल में बैठी थी कि खादम ने आकर इतला दी कि एक शरीफ मगर बदहाल औरत जो है वो अंदर आने की इजाज़त चाहती है, लेकिन नाम नहीं बताती। महदी की बीवी ने उसे बुलाया। वो आई तो उसका ज़ाहिरी जो उसका शर्फ और जमाल था वो अच्छा था। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं मरवान बिन मोहम्मद जो आखिरी खलीफा है उसकी बीवी मुजना हूँ। अब वो साथ ही ये कहने लगे कि जुमाने ने मुझे इस नौबत पर पहुंचा दिया है कि मेरी ये हालत है जो तुम देख रही हो, कि मेरे पास जो कपड़े हैं ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी किसी से मैंने लेकर पहने हुए हैं। लेकिन मुझे ये मेरी शराफत जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं लोगों के सामने इस चीज़ को जो है वो पेश करूं। हम तुम्हारे पास आए हैं कि हमारी जो नौबत भी हो तुम्हारे पास ही पर्दे में रहनी चाहिए। जब ये बात मुजना ने की तो खैदरान जो है वो उसकी आंखें जो हैं वो डुबडुबा गईं, और वो इस बारे में परेशान हो गई। साथ ही उसकी एक जो खातून थी जो कि वहां पे काम करने वाली थी, मुगलानी जिसको कहते हैं, कि उसका नाम जैनब था।
وہ تھوڑا سا سختی کے ساتھ پیش آئی، تو اس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ مزنا، تم وہ دن بھول گئی جب ہم حران میں تمہارے پاس ابراہیم کی لاش مانگنے کے لیے گئے تھے؟ تو اس وقت تم نے ڈانٹ کر نکلوا دیا تھا اور کہا تھا کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تم سے اچھا سلوک تو مروان نے کیا تھا اور لاش ہمارے حوالے کر کے مالی سلوک بھی کرنا چاہا تھا، اور ہم نے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے۔ تو مزنا نے کہا کہ اللہ کی قسم، بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو آج ہم در بدر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور جس معاملے میں یا جس معاملے میں جس پریشانی میں ہم آج مبتلا ہیں اور جس نوبت تک ہم پہنچ گئے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ نیکی اور بھلائی پر آمادہ کرتی اور برائی کے بدلے میں برائی کرنے سے خیدران کو بھی روکتی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت کی ہے وہ باقی اور قائم رہے۔ پھر اس نے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بدلہ لے لی ہے، جو ہم نے بدسلوکی کی تھی اس کا تم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ خیدران جو ہے وہ یہ باتیں سن رہی تھی تو وہ بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے زینب کو تو کچھ نہ کہا، نہ ہی اس کے سامنے کوئی بات کی، لیکن ایک لونڈی کو اشارہ کر دیا جس نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اس کے کپڑے وغیرہ بتلوائے اور اس کو اچھی حالت میں کر دیا۔ رات ہوئی تو مہدی محل میں آیا، خیدران نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ مسنہ کیا کر رہی۔ تو اس نے آگے بتایا کہ امیر المومنین وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقَهَا غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ تو یہ آیت جو ہے وہ مکمل پڑھ رہی ہے، سورہ نحل کی آیت ہے یہ۔ جب مہدی نے یہ آیت اور اس کا حوالہ سنا تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں، اور خیدران سے کہنے لگا کہ اگر تم مزنہ کے ساتھ شرافت سے پیش نہ آئی ہوتی تو میں تم سے کبھی نہ بولتا۔ اور زینب پر پھر اس نے سختی کی اور برہمی کا اظہار کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور ایک لونڈی کے ذریعے مزنہ کے پاس سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ بنت ام، اس وقت تمہاری سب بہنیں میرے پاس جمع ہیں، ایسی حالت میں اگر میرا آنا تمہارے پاس تم کو غمزدہ نہ کر دیتا تو میں خود آتا۔ تو مزنہ اس بات کو سمجھ گئی اور وہ خود ہی آ گئی۔ مہدی نے پاس بٹھایا اور اس نے بنو امیہ کے حوالے سے جو ان کی تباہی تھی اس کے بارے میں ہمدردی والی باتیں کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تمہارے خاندان میں شادی کرنا پسند ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ضرور شادی کر لیتا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو اور اپنی بہنوں کے ساتھ محل میں رہو، جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ ایک واقعہ اس کے حوالے سے اس بنا پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت بعض اوقات اس کے لیے بہت ہی جب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ایسی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کرنی تھی حرمین کی خدمت کے حوالے سے کہ مہدی نے خانہ کعبے کی عمارت میں جو توسیع ہے وہ کروائی، چاروں طرف اس نے مختلف قسم کے ستون وغیرہ لگوائے، اور اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں یہ تقریباً ہر جو خلیفہ گزرا ہے اور اس کے پاس اگر وقت ہوتا تو وہ یہی کام کرتا، تو اس نے یہ بھی کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حرمین کے علاوہ بھی بصرہ کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی بنائیں جس سے عامت الناس کو بھی فائدہ ہوا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وفات کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات ہے کہ وفات سے پہلے مہدی نے تاریخ کو دہراتے ہوئے ولی عہدی میں تبدیلی کر دی۔ اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کو تحدید اور ترغیب اور دباؤ ڈال کر ولی عہدی سے دستبردار کر کے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ عیسیٰ کو اس کے عوض ایک کثیر رقم نقد اور بہت ساری جاگیر عطا کر دی۔ چنانچہ مہدی 12 محرم انیس ایک سو انہتر 169 ہجری میں 43 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کی مدت خلافت جو ہے وہ تقریباً 10 سال 1 ماہ تھی۔ اس نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون کو یکے بعد دیگرے اپنا ولیعہد مقرر کیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک کے مطابق اس کی موت شکار کے دوران زخمی ہونے سے ہوئی، دوسری روایت یہ ہے کہ زہر خانی کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، جو کہ ایک لونڈی نے اسے دیا تھا۔ تو یہ ہے مختصر سی تاریخ
اور مہدی کے حوالے سے جو ہم نے آج پڑھا ہے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح اس کی سب کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔